السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق. برادران اسلام اور خواتین ملت، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہماری تاریخ جان کر اپنے آباء و اجداد کے جو بہترین نقوش ہیں ان کے نقش قدم میں چلنے کی ہمیں اللہ توفیق بخشے اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی حفاظت کرے اور جو مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں انہیں اللہ یا تو پھر ہدایت دیں یا تو پھر انہیں ہلاکت میں ڈال دیں، آمین یا رب العالمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ چلیے ہم آخری مجلس، آخری حلقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے جب سے رمضان شروع ہوا ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے موضوع پر سلسلے وار ہم ہندوستان کی تاریخ دیکھتے ہوئے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہم نے شروع کیا تھا قدیم ہندوستان سے، پھر بات ہماری شروع ہوئی کیسے اسلام ہندوستان میں داخل ہوا اور اس کے بعد اسلام کیسے حکومت کرنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم سے ہماری بات شروع ہوئی اور اس کے بعد ہم نے محمود غزنوی انہیں دیکھا، شہاب الدین غوری کو دیکھا اور اس کے بعد خاندان غلاماں کی حکومت کو ہم نے دیکھا، اس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد ہم نے خلجی خاندان، تغلق خاندان، پھر سید خاندان اور اس کے بعد لودھی خاندان، اس کے بعد مغلیہ سلطنت، یہ طویل عرصہ ہم نے مختصر طور پر صرف اشارے کرتے ہوئے اہم چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم افسوس کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، انہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وقت ہمارا جانتے ہیں آدھا گھنٹہ ہے اور حلقات اتنے ہی ہیں۔ ان میں ان تمام چیزوں کو کھینچ کر لانا گویا کہ پورے سمندر کو کوزے میں لانے کے برابر ہے، جو کہ تقریباً ناممکن ہے، لیکن ہم نے ایک بہت اہم اشارے ہم نے کر دیے اور بہت ساری اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک تصور، ایک خاکہ، ایک سمجھے کہ ایک سٹرکچر ہم نے آپ کے ذہن میں رکھ دیا کہ کیسے ہندوستان میں اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی۔ بہت ساری اہم باتیں اور اہم شخصیتیں جن کے تعلق سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم مستقبل میں دیکھیں گے کہ پھر فرصت ملے تو انہیں بھی ان کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو میں مختصر اس سیریز کے تعلق سے میرا نظریہ، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی جو اسلامی تاریخ کا یہ پہلا ورشن مانیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اس میں ہندوستان کی جب ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں تو بہت سارے فرقے ہیں جن کے تعلق سے لمبی گفتگو کرنی ہے، بہت سارے عقیدے کے مسائل ہیں جن کے تعلق سے لمبی گفتگو کرنی ہے، اور بہت ساری شخصیات ہیں جن کے تعلق سے معلومات جمع کرنا ضروری ہے، اور بہت ساری خود مختار ریاستیں ہیں جنہیں ہم نے چھوڑ دیا، جن کے تعلق سے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، اور علمی ترقی یہ بھی ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے ہندوستان کی تاریخ کا جس پر گفتگو بہت کم ہوئی۔ تو بہت سارے گوشے ہم اسے ادھورا چھوڑ رہے ہیں، لیکن اہم جو سٹرکچر ہے اسے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم مستقبل میں کوشش کریں گے کہ اس پر بھی گفتگو ہو۔ انہی باتوں کے ساتھ چلیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ گفتگو مغلیہ دور کا عروج اور ان کے کارنامے اور کیسے زوال پذیر ہوا، کیسے دور ختم ہوا، اسے لے کر چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا 1555 سے لے کر 1725 تک لگ بھگ یہ عروج کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جو ترقیاں ہوئیں انہیں میں چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ترقی آپ انڈسٹریز کے حساب سے اور اس کے بعد پروفیشنلزم کے حساب سے جو ترقی ہوئی وہ کاغذ سازی تھی، پیپر۔ یہ سب سے پہلے کہاں اس کی دریافت ہوئی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ چائنا کے اندر، بعض کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر۔ تو یہ جو پیپر کا استعمال تھا یہ پہلے سے موجود تھا لیکن لوگ اسے استعمال نہیں کرتے تھے، بہت ہی قیمتی تھا اور اسے بنانا بھی بہت ہی ہیکٹک جاب تھا، لیکن باقاعدہ مغلوں نے ان کے دور میں کاغذ سازی پر بہت زیادہ کام کیا، بہت سارے کارخانے بنائے اور کاغذ سازی کو بالکل سستا کر دیا، اور اتنا سستا کیا کہ عام آدمی بھی اسے خرید کر اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، بہت ساری چیزیں کتابی دنیا میں آئیں،
اور اسے جو ہے باقاعدہ اس کے پیچھے بیک اپ کر کے اسے کافی ترقی دی، اور ساری دنیا میں کاغذ ہندوستان سے جایا کرتا تھا۔ ہندوستان کے کارخانے ساری دنیا میں مشہور تھے، بہترین کوالٹی کے یہاں پر کاغذ بنائے جاتے تھے، ورنہ اس سے پہلے لوگ پتوں میں لکھتے، دوسرے کھجور کے درختوں میں لکھتے، پپیتے کے پیپل کے جھاڑ کے پتوں میں لکھتے، ہڈیوں میں لکھتے تھے، اور دوسرے طریقے تھے رائج جس میں وہ لکھا کرتے تھے، لیکن اس میں اتنی ساری باتیں لکھنا اور ہر آدمی اس کا ماہر نہیں تھا۔ جب کاغذ عام ہوا تو لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے ذریعے سے علم کی ترقی ہوئی۔ تو ہندوستان میں مغل دور میں 3 ایسے علاقے تھے جہاں پر کاغذ پر خاص طور پر کام ہوتا تھا، سمجھے کہ کاغذ کی منڈیاں تھیں۔ ایک تھا کشمیر، اور نمبر 2 گجرات، اور نمبر 3 دولت آباد۔ یہاں پر باقاعدہ کاغذ میں کام ہوا، اور کاغذ پیپر جو تھا اسے بہت ہی سستا کر کے لوگوں تک انہوں نے پہنچایا۔ یہ پہلا کارنامہ تھا۔ دوسرا کارنامہ ہم دیکھتے ہیں، ریشمی کپڑوں پر زبردست کام ہوا، اور ساری دنیا کے سب سے عمدہ کپڑے ہندوستان میں بنائے جاتے تھے۔ ہندوستان کی تجارت میں 4 چاند لگ گئے۔ عزیز دوستو، یہ جو عروج کا زمانہ تھا نہ کہ صرف ہندوستان کا بلکہ کہیے آپ ساری دنیا کا، یعنی ساری دنیا میں ایسی حکومت اس وقت نہیں تھی۔ ساری دنیا میں اگر کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی ملک رہا ہو جو سے آپ پہلا نمبر دے سکتے ہیں، وہ اس زمانے میں ہندوستان تھا عزیز دوست۔ اور ہندوستان کے جو سکے تھے وہ بہت ہی قیمتی مانے جاتے تھے۔ یہاں کی جو کرنسی تھی جو ساری دنیا کے لوگ اسے اپنائے ہوئے تھے۔ عرب دنیا میں اس زمانے میں روپیز زیادہ چلا کرتے تھے۔ تو کپڑوں پر جو ہے بہت زور تھا، اور کپڑے بہترین انداز سے بنائے جاتے تھے، اور لگ بھگ کپڑوں کے لیے ہندوستان میں اس زمانے میں 1000 سے زیادہ کارخانے تھے، 1000 سے زیادہ مینوفیکچرنگ یونٹس، انڈسٹریز کپڑوں کے لیے۔ اور اس میں جو ریشمی اور سوتی جو کپڑے بنائے جاتے تھے، ریشمی کپڑے کے 25 سے زیادہ قسمیں تھیں، اور سوتی کپڑے کے 20 سے زیادہ قسمیں تھیں۔ ایسے جو ہے بہترین انداز سے کپڑے بنائے جاتے تھے۔ اور ڈھاکہ جو اس وقت ہندوستان کا ایک حصہ تھا، اس ڈھاکے میں، یہ جو آج بنگلہ دیش میں ہے، یہ جو ڈھاکہ تھا اس کے اندر کپڑوں کے بہت سارے کارخانے تھے، اور یہاں پر ایک خاص قسم کا ململ کا کپڑا تیار ہوتا تھا، جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ایک تھن کپڑا آپ ایک انگوٹی میں اسے لپیٹ لے سکتے ہیں، اتنا اس کے اندر نزاکت کے ساتھ کام ہوتا تھا، بہترین کام ہوتا تھا۔ یہ سمجھے کہ ساری دنیا کے لیے ہندوستان اس چیز کے لیے مشہور تھا۔ ساری دنیا میں کپڑے پہنچتے تھے، یورپ کے اندر، عرب کے اندر، ترکستان کے اندر، افغانستان کے اندر، جتنے بھی چائنا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ملک تھے، سب کے یہاں یہ کپڑے ہندوستان سے بن کر پہنچتے تھے، اور ہندوستان کے کپڑوں کو وہ بہت ہی اہمیت کے ساتھ خریدتے تھے۔ اسی چیز کو آگے چل کے انگریزوں نے بڑھایا، لیکن انہوں نے کوالٹی گھٹا دی، اور انہوں نے اس کا جو ہے ستیہ ناش کر دیا تھا انگریزوں نے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم انڈسٹریز کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ کراکری، جو چینی جو سامان ہے، اس میں کافی زبردست کام ہوا۔ بہترین گلدانے بنائی جاتی تھی، تشتریاں، رکابیاں ایسی خوبصورت بنائی جاتی تھی جو ساری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ اور مغلیہ دور یہ اس کے لیے بہت مشہور تھا کہ ہر چیز میں نقش و نگار کے ایسے کام ہوتے تھے کہ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے، اس حد تک کام ہوتا تھا، اور ساری دنیا میں چیزیں پہنچتی تھی۔ اور آرٹ اور فن، ڈیزائننگ جسے آپ کہتے ہیں، انٹیریئر ڈیکوریشن جو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، اس پر مغل بہت دور تک پہنچ گئے تھے۔ اب جہاں کہیں بھی جائیے، جتنی بھی ان کی عمارتیں ہیں، جتنی بھی ان کی بنائی ہوئی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے بہترین نگارش کا کام ہوتا تھا، بہترین نقش و نگار کا کام ہوتا تھا، اور بوٹے، بیلوں، پھولوں، درختوں کو استعمال کر کے یہ خوبصورتی کو بڑھاتے تھے۔ اور بہت بڑی خوبصورتی والی بات، بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ان کے نقش و نگار میں عریانیت نہیں تھی، ننگاپن نہیں تھا، برہنگی نہیں تھی، بلکہ دیکھنے والا آدمی دیکھتا رہ جائے، اس انداز سے کام ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تہذیبیں ہوئی آپ جا کر دیکھیں گے، یورپ کی ہو گئی اور دوسرے جہاں کہیں بھی اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئیں، آپ وہاں پر ننگی تصویریں دیکھیں گے، ننگا پن دیکھیں گے، اور یہ سمجھے کہ ان کے کلچر کا اور ان کے آرٹ کا حصہ تھا۔ اس آرٹ کو بدلنے والے، اس آرٹ کو بدل کر بہترین انداز میں استعمال کرنے والے وہ مغول تھے۔ انہوں نے اس ناحیے میں زبردست کام کیا، اور حسین مناظر بوٹوں کے ذریعے سے، بیلوں کے ذریعے سے یہ بنایا کرتے تھے اپنے اپنے بڑے بڑے دالانوں میں اور بڑے بڑے خانوں میں، جسے لوگ آج بھی دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، ہم
اگر سویلائزیشن کے تعلق سے دیکھیں، تمدنی اعتبار سے ان کی ترقی دیکھیں تو انہوں نے بہت سارے کام کیے. ان میں سے سب سے پہلے چیز باغ لگانا. سمجھیے کہ جتنے بھی مغل بادشاہ گزرے ہیں یہ باغ لگانے کے دیوانے تھے. اگر یہ گویا کہ سمجھیے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے جس کی بنیاد پر باغ لگا دیں. کہیں پر کچھ فتح ہو گئی، اس کے یاد میں ایک باغ لگا دیتے ہیں. کوئی بادشاہ کے ہاں کوئی پیدا ہوا، کوئی کچھ ہوا، تو اس کی یاد میں ایک باغ لگا دیتے ہیں. تو باغ اتنے سارے ہندوستان میں لگائے کہ اللہ اکبر، سارا ہندوستان کو انہوں نے باغیچوں سے بھرا ہوا بنا دیا. اور صرف اکبر کے زمانے میں وہ بہت سارے علاقے دکن میں جب فتح ہوئے تو بعض علاقوں میں انہوں نے 1,00,000 درخت آم کے لگائے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے باغات، اور ایگریکلچر میں اس کے ذریعے سے، ہارٹیکلچر میں اس کے ذریعے سے بہت ساری ترقیاں ہوئی. اور اسی طریقے سے گھوڑوں کے نسلوں کی پیداوار اور اونٹوں کی نسلوں کی پیداوار، عمدہ اونٹیں اس زمانے میں ہندوستان میں ہوتی تھیں، اور گھوڑے اس کے پیچھے بہت سارا کام ہوا. عمدہ اونٹ بنائے جاتے تھے، یعنی جن کی بریڈ ہوتی تھی، اور گھوڑے جن کی بریڈ ہوتی تھی جسے لے کر یہ اپنی تجارت بہت دور تک پہنچ جاتے تھے. اور اس کے بعد سویلائزیشن کے حساب سے ہندوستان کو انہوں نے پورا بدل دیا، یہاں تک کہ یہاں کے لوگوں کے کلچر اور ان کے کپڑے بھی مکمل طور پر بدل گئے. ورنہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ دھوتی اور عورتیں ساڑیاں پہنا کرتی تھی. جب یہ آئے انہوں نے کافی تبدیلی لائی، بہت سارے قسم کے کپڑوں کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا. تو سب سے پہلے جو شیروانی جو پہنتے ہیں، شیروانی کو لانے والے مغول تھے. یہ جو شلوار قمیص جو مغول تھے، عورتیں جو غرارہ پہنتی ہیں یہ مغول تھے. دوپٹہ کا سسٹم یہ مغول تھے جو ہندوستان میں لے کر آئے. ورنہ اس سے پہلے لوگوں کے پاس کپڑے گنے چنے اور مختصر ٹائپ کے کپڑے پہنتے تھے، پورا جسم ان کا ڈھکا نہیں جاتا تھا. یہ مغول تھے جنہوں نے کپڑوں میں تہذیب کی تبدیلی لائی. اور اس کے بعد مسلمان غیر مسلمان سب یہی کپڑے پہنتے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو غیر مسلمان ہیں جو جبہ پہننا پسند کرتے ہیں، شیروانی پہننا پسند کرتے ہیں. یہ اصل میں مغلوں کی دین تھی، اور مغلوں کی دین اس میں بھی کہ انہوں نے سب کو ایکول کر دیا. یعنی لباسوں سے لوگوں کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا. جیسے آج کہا جاتا ہے کہ لباسوں کو دیکھ کر لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، جو صریح ڈسکرمنیشن کی بات ہے. جبکہ ہم مغل دور پڑھتے ہیں تو لباسوں سے لوگوں کو فرق نہیں کیا جا سکتا تھا. لباسیں ان کی ایک ہوتی تھی تقریباً. سبحان اللہ، اس حد تک تبدیلی ہوئی. اور یہ لباس کی بات ہوگی. اور کھانے پینے کی بات، اللہ اکبر، کھانے پینے میں تو مغلوں نے کہیں کا معاملہ پہنچا دیا. پہلے تو دال چاول روٹی اسی میں کام چلتا تھا، اور جب سے مغل آئے انہوں نے پلاؤ بنایا، انہوں نے بریانی بنائی، انہوں نے قورمہ بنایا، انہوں نے زردہ بنایا، اور کیا کیا نہیں بنایا. تو 70 سے زیادہ ایسے بہترین ڈشز جسے آج ہندوستان بھر لوگ کھاتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ کھاتے ہیں، یہ پیدا کرنے والے یہ مغول تھے. ڈشز، صرف ڈشز پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ بعض ایسے بھی تھے کہ جب بھی وہ دسترخوان میں بیٹھتے تو 70 سے کم کوئی ڈشز نہیں ہوتے تھے، اور ان میں سے تھوڑا تھوڑا لیتے اور اس کے بعد دوسرے اسے کھایا کرتے تھے. تو اس حد تک کھانے پینے میں بھی تبدیلی لائی گئی. اور اس کے بعد سٹرکچرز، گھر بنانے میں، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ گھروں میں عام طور پر یہ نہیں ہوتی تھی، وسارہ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جہاں ہوا کا انتظام ہوتا ہے، روشنی پہنچتی ہے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی. مغلوں نے اسے بدلا. ایسے گھر بنے گئے جہاں پر روشنی کا انتظام ہو، جہاں پر سورج کی روشنی پہنچنے کا انتظام ہو، ہوا کا انتظام ہو، ایسے گھر بنائے گئے. اور اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ چھتیں چھوٹی ہوتی تھیں. مغل آئے تو انہوں نے چھتوں کو بڑھایا، اونچے چھت بنائے تاکہ تندرستی اور صحت کا بہترین انتظام ہو. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ مغل جو پہلے تھے جنہوں نے ہندوستان میں بڑے بڑے دالان بنائے، بڑے بڑے دالان بنائے، ورنہ اتنے بڑے دالان نہیں ہوتے تھے. اور اس کے بعد شہر نشینوں کو بہترین مسندوں کو، یعنی بہت اس چیزوں میں بہت ساری تبدیلیاں بنائیں. اور اکبر نے تو 2 دیوان بنائے تھے، ایک دیوان خاص، دیوان عام، جو ایک بہت بڑا دلان تھا جہاں پر لوگوں کو بیٹھ کر سیدھے بادشاہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا. اور یہ دیوان عام، دیوان خاص، جو سمجھے کہ بادشاہ کے خاص مجلس تھی جہاں پر فیصلے سنائے جاتے، سمجھے کہ پارلیمنٹ تھا. اور اکبر ایسے آدمی تھے جو عام طور پر بادشاہ وہ صرف ایک شفٹ ڈیوٹی کرتے تھے. اکبر اور جو بھی آئے تھے اس کے بعد اورنگزیب تک، ان کے یہاں 3 شفٹ میں کام کرتے تھے، صبح سے لے کے دوپہر، اور پھر عصر کے بعد سے لے کر
रात तक और कभी कभार देर रात तक मजलिसें होती थी, दरबारें होती थी, जिनमें लोगों के मसाइल पर भरपूर गुफ्तगू करके सिस्टम्स और पॉलिसीज बनाए जाते थे। और उसके बाद हाउस बनाने वाले यही थे। इससे पहले हाउस का सिस्टम हिंदुस्तान में नहीं था। फव्वारे, जो फाउंटेन, जो खूबसूरती के लिए आज हम देखते हैं, ये बनाने वाले यही थे। चमन बनाने वाले यही थे। और उसके बरादरी खाना यही थे। और उसके बाद घरों में जन्नाने खाने, जन्नाना के लिए खाने और मर्दों के लिए अलग खाने, उनके बैठने का अलग अलग इंतज़ाम, ये मुगलिया दौर से हिंदुस्तान में आया, जो आजकल हम मामूली घरानों में भी इन चीज़ों को हम देखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, रिफाह आम, जनरल पब्लिक के लिए बेहतरीन सड़कें बनाई गई, मुसाफिर खाने बनाए गए, सराय बनाए गए, अच्छी मस्जिदें बनाई गई और मंदिरों की तरक्की हुई। यानी हर एतबार से इसमें मुग़ल बहुत आगे पहुँचे हुए थे। और ज़राअत की जब बात करें, एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं, तो गन्ना, चावल, दूसरी बेहतरीन चीज़ें उस ज़माने में हिंदुस्तान में बनती थी। और बंगाल इसके लिए बहुत मशहूर था। बंगाल की जो ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। मुग़लों के लिए समझिए कि अनाज का बहुत सारा इंतज़ाम यहीं से होता है। और बाज़ मौर्रिख़ यहाँ तक लिखते हैं कि बंगाल को असल में मिस्र का मर्तबा मिलना चाहिए था ज़राअत के अतबार से, क्योंकि मिस्र की ज़मीन को अरब ज़रख़ेज़ ज़मीन मानते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे और दूसरे धान चावल वहाँ पर उगता है, तो उसे लेकर मिस्र की तारीफ़ ज़्यादा होती है। तो हिंदुस्तान के मौर्रिख़ीन कहते हैं कि असल में बंगाल की तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने किस्म के चावल बनाए जाते थे जो सारी दुनिया में मौजूद नहीं थे। ज़राअत में काफ़ी कुछ हुआ और हिंदुस्तान के पैदावार सारी दुनिया को पहुँचाए गए थे। उसी तरीके से हम देखते हैं कि इंतज़ाम, चीज़ें बहुत सस्ती हो गई, यहाँ तक कि फहरिस्त लिखकर बताते हैं कि ये चीज़ की ये कीमत हो गई थी जो बहुत ही सस्ती मानी जाती थी। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि इंतज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन के अतबार से मैंने आपको बता दिया कि सत्ती जैसे सिस्टम और दूसरे जो गैर ह्यूमन सिस्टम्स थे, इन्हें ख़त्म किया गया। और उसी तरीके से बादशाह, सबसे पहले औरंगज़ेब ने ये ऐलान किया कि जो इससे पहले नहीं था, कि अगर किसी को बादशाह के ख़िलाफ़ केस करना है, मुकदमा दायर करना है, उसके लिए दरवाज़ा खुला है। वरना इससे पहले बादशाह को कोर्ट में नहीं खींचा जाता था, बादशाह को खटरे में खड़ाते नहीं थे। लेकिन मुग़ल औरंगज़ेब ने पहले ये ऐलान किया कि बादशाह पर भी अगर कोई मुकदमा जारी करना है तो जारी कर सकते हैं। तो औरंगज़ेब भी अपने इंसाफ के लिए मशहूर हैं। इनके ताल्लुक़ से आता है कि इनके ज़माने में कोई इनके सूबेदार ने एक इलाके में, लुधियाना में, एक उस इलाके में एक मामूली आदमी पर जुल्म कर दिया। यानी जुल्म क्या था कि वो जो सूबेदार जा रहे थे, तो वो जो मामूली आदमी था, उसकी बीवी नहा रही थी, तो उससे देखकर ये छेड़ देते हैं। तो सूबेदार की बीवी के साथ वो जो मामूली आदमी था, उसने भी वही काम किया। उस हद तक मजबूर कर देते हैं औरंगज़ेब। इंसाफ, अदल, औरंगज़ेब का मुकाबला कोई नहीं कर सकते। मर जाएंगे लेकिन इंसाफ के दामन को नहीं छोड़ेंगे। और इंसाफ में मुसलमान हो के गैर मुसलमान, जिसका हक है उसे लेकर देना, ये अपना बहुत बड़ा फरीज़ा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते थे। ऐसा बादशाह अजीज़ दोस्तों, बहुत कम ऐसे बादशाह गुजरे हैं। अदल और इंसाफ के ताल्लुक़ से लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं वक्त का तकाजा मद्देनज़र रखते हुए मैं बात अपनी मुख्तसर करते हुए बात आगे बढ़ाता हूँ। और इसी तरीके से ये अदल के सिस्टम को इन्होंने कैसे क़ायम किया। पंचायतें बनाई गई गाँवों में, जहाँ पर लोगों के फ़ैसलों के लिए इंतज़ाम होते थे। और मुसलमानों के लिए मुफ्ती, काजियों को रखा गया जो मुसलमानों के मसाइल में फ़ैसले सुनाए। और जो हिंदू थे, इनके लिए धर्म शास्त्रों और इनके जो धर्म के जो माहिरीन थे, उनके ज़रिए से फ़ैसले सुनाए जाते थे। यानी ये नहीं कहा कि सबके लिए एक ही कानून, कैसे मुमकिन है। उनका कल्चर अलग है, उनका तस्वुर अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तस्वुर नहीं था। बल्कि ऐसे मौके पर भी हर मज़हब के अतबार से लोगों को फ़ैसले सुनाए जाते थे और साथ साथ बेहतरीन अंदाज से बैलेंस भी करते थे। कोई मज़हब अगर ऐसा फ़ैसला सुनाए या फिर कोई ऐसी चीज़ है उस मज़हब में जो असल में कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ है, तो उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाते थे। तो बैलेंस करना बेहतरीन अंदाज से जानते थे। इन तमाम चीज़ों को उलमा ने लिखा है, मौजूद है। आज भी लोग इन चीज़ों को पढ़कर इन्हें अपना सकते हैं। लेकिन अफसोस, लोग जो फितना ही करना चाहते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता और उनकी बर्बादी बहुत जल्दी हो जाती है। और जब बात हम इमारत की करते हैं, तो मुग़लिया दौर सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में, आप आज का जो पाकिस्तान है उसे भी ले लें, जितनी भी खूबसूरत इमारतें हैं वो इसी ज़माने बनाई गई।
آپ لال قلعہ لے لیجئے، تاج محل لے لیجئے، کتنے آپ گنتے جائیے، ایسی ایسی عمارتیں، اور اس میں ایسے ایسے کام، ایسی ایسی نزاکت کہ سبحان اللہ، یہ سب کچھ انہی کے زمانے میں پائی گئی اور بنائی گئی۔ عمارتوں کا ایک مستقل بحث ہو سکتی ہے۔ اور علم کی ترقی میں جیسے میں نے بتایا کہ اورنگزیب کے یہاں ایک خاص موٹو تھا کہ تعلیم سب کے لیے ہو، اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، اور تعلیمی نظام بنایا، سلیبس بنایا جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا، اور سلیبس میں بہت اہم علوم کو داخل کیا گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، تو علمی ترقی بہت دور تک گئی مغلیہ دور میں۔ اب چلیے ہم نے شروع کا ایک حصہ ان کے عروج کا دیکھ لیا، اب چلیے ہم ان کے زوال کو دیکھتے ہیں، کیسے یہ زوال ہو۔ زوال کو آپ دو حصوں میں بانٹیے، بعض داخلی اسباب اور بعض ظاہری اسباب۔ داخلی اسباب مطلب اندر کی غلطیاں، اور بعض باہر سے آئے ہوئے جن کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا۔ تو سب سے پہلے جس تعلق سے ہم کو غور کرنا ہو یہ ہے تعیش پسندی، یعنی عیش و آرام۔ اورنگزیب کے بعد جتنے بھی آئے وہ عیش و آرام میں تھے۔ وہ اورنگزیب یا پھر ان سے پہلے بادشاہوں کی طرح ان کے اندر چستی نہیں تھی، وہ بہادری نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی، زیادہ عیش پرستی تھی، محفلیں جمانا، غیر ضروری فضول خرچ ہے نا، گانا بجانا، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے، تو یہ ان کا نام تک بھی کوئی جانتا نہیں ہے۔ اورنگزیب کے بعد لگ بھگ 22 سے زیادہ بادشاہ آئے، ان میں سے بہت کم نام ہم جانتے ہیں موجود ہیں کتابوں میں، نام وغیرہ موجود ہے، لیکن مشہور کون ہے بتائیے؟ اورنگزیب کے بعد کون مشہور ہے؟ کوئی مشہور نہیں ہے۔ وجہ یہ عیش پرستی، تعیش پسندی، عیش و آرام، یہ چیز تھی انہیں برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور ایسی ایسی جو محمد رنگیلا جو صاحب تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ دربار میں جاتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنے خوابگاہ میں رہتے ہیں، اپنے مجلس میں رہتے ہیں، مجرے دیکھتے رہتے ہیں، تو وہاں کی عورتیں انہیں دھکیلتی تھیں جا کے دربار میں کم از کم 2-3 منٹ کے لیے بھی بیٹھ کر آ جائیں، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور حکومت کی باغ دوڑ انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، جس سے بربادی عام ہو گئی۔ تو یہ پہلا ریزن۔ دوسرا ریزن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اورنگزیب کے بعد ایڈمنسٹریشن میں مرکزیت نہیں تھی، یعنی سینٹرلائزیشن نہیں تھا۔ جو بھی ایڈمنسٹریشن چلاتے تھے ان کے درمیان اختلافات پائے گئے، ان کی نسل کو لے کر، کوئی کہتا ہے کہ میں نورانی ہوں، تو ایرانی ہے، تو تورانی ہے، تو افغانی ہے، تو ہندوستانی ہے۔ یہ ان کے ایڈمنسٹریشن چلانے والوں کے اندر یہ چیز تھی، اور یہ ہر آدمی اپنی نسل کا آدمی اپنے لوگوں کو لانا، اس کی تقرری کرنا پسند کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں کس کی وجہ سے ڈی سینٹرلائزیشن ہو گیا، سینٹرلائزیشن ختم ہو گیا۔ اب جب سینٹرلائزیشن ختم ہو گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ جو سینٹرلائزیشن ہے بہت ضروری ہے، اور اسے روک کر رکھنے والا بادشاہ ہی ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور لوگوں کو جڑ کر رہنا ایک ہی سینٹرلائزیشن پر وہ ابھارتا ہے۔ تو سینٹرلائزیشن جاتی رہی، اس کی وجہ سے تیسری مصیبت آ گئی، اور تیسری مصیبت کیا ہے؟ بغاوتیں۔ ہر علاقے والے نے اپنے آپ کو اعلان کر دیا کہ ہم خود مختار ہیں۔ بنگال والوں نے کہہ دیا کہ اب سینٹرل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دکن میں، دوسرے علاقوں میں، لاہور میں، کشمیر میں، یہ جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے آپ کو خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور اتنی زیادہ بغاوتیں بڑھ گئیں کہ برداشت نہیں کر پائے۔ اور خاص طور پر بغاوتیں جو بہت زیادہ جنہوں نے برپا کی، جو بہت زیادہ بغاوتیں کی، وہ تھے مراٹھا اور سکھ۔ اورنگزیب جب زندہ تھے انہوں نے مراٹھا کو بالکل روک کے رکھا تھا، اور مراٹھا کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا تھا۔ مراٹھا بعض قبائل کے لوگ جو حکومت حاصل کرنے کے لیے حملے کرتے تھے، پہلے یہ بستیوں میں گھوم کے بستیوں کو جلاتے تھے، گوریلا فائٹ جیسے کرتے تھے، بغاوتیں کرتے تھے، حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اورنگزیب نے ان سے ایک لمبی لڑائی لڑ کے مراٹھاؤں کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ ان کا جو بادشاہ شیواجی تھا، اسے اورنگزیب نے سمجھا بجھا کے اپنے پاس لایا تھا تاکہ وہ بات سمجھ لیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ صاحب بھاگ کر چلے گئے، بعد میں انہیں ختم کرنا پڑا۔ اور ان کے بعد ان کے جو لڑکے آئے انہیں باقاعدہ اورنگزیب لاتے ہیں اور دلی میں اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کی نسلوں کے لیے جاگیردیں دی گئیں جہاں پر وہ محفوظ تھے۔ اور سکھوں کی جہاں تک بات ہے، گرو گوبند یہ اورنگزیب کے ایک لشکر کے ذمہ دار تھے، یعنی سکھوں کو اس حد تک انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا کہ وہ حکومت میں داخل ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے اورنگزیب چلے گئے تو یہ دو پھر سر اٹھاتے ہیں، سکھوں نے بہت بڑا ہنگامہ کیا اور ان کی بعض حکومتیں بھی قائم ہوئی، اور مراٹھا نے بہت زیادہ فتنہ کی، انہوں نے بھی اپنی حکومت قائم کی، بہت زیادہ اس سے مغلیہ سلطنت کو نقصان ہوا۔ تو ایسے لوگوں کی بغاوتوں کی وجہ سے حکومت کی دراڑیں زیادہ ہو گئیں۔ اور اسی طریقے سے خانہ جنگی، سول وار،
یہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے، اور تخت نشینی کے لیے جھگڑے، باپ بیٹے میں جھگڑا، بیٹے بیٹے میں جھگڑا، بھائی بھائیوں میں جھگڑا، یہ جو جھگڑے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے دو لوگوں نے زبردست حملہ کیا۔ ایک پہلے تھے نادر شاہ صاحب، وہ آئے ہندوستان کو لوٹ کر گئے، اور اس کے بعد احمد عبدالی صاحب آئے، انہوں نے بھی خطرناک نقصان پہنچایا ہندوستان کو۔ ان کے حملے کے بعد سمجھے کہ لگ بھگ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ یہ ان کے حملے ہوئے 1770 کے آس پاس، 65-70 کے آس پاس ان کے حملے ہوئے، تو جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا۔ تو یہ جو ان لوگ آئے کیوں؟ کیونکہ اندر لڑائی ہے، خانہ جنگیاں ہیں، فرقوں کے لڑائیاں ہیں، آپسی اختلافات ہیں، تو جب اندر اختلافات ہوں گے تو باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے خوب نقصان پہنچایا۔ تو یہ تھے اسباب جو آپ کہہ سکتے ہیں اندر کے اسباب جن کی وجہ سے حکومت چلے گئی تھی۔ اور ظاہری اسباب اس میں سے آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یوروپین کا کولونائزیشن، استعمار۔ سب سے پہلے یہاں پرتگیز آئے، اس کے بعد وینڈالیز آئے، اسپینی آئے، اس کے بعد ڈچ آئے، اس کے بعد انگریز آئے۔ تو یہ انہیں اصل میں ہندوستان کے لیے رستہ مل گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے ہندوستان کے لیے ان کا رستہ نہیں تھا۔ تو واسکوڑ گاما صاحب تھے کہ ایک مسلمان بادشاہ کے ایک مسلمان جہازران کے ذریعے سے انہیں ہندوستان کا پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ براہ راست ہندوستان آنا شروع ہوئے۔ تو پورچگیز جب آئے تو انہوں نے 90 سال تک مسلمان بستیوں کو خوب جلایا تاکہ یہ بزنس کو اپنے قبضے میں کر پائیں۔ تو بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا، جنوب میں بہت سارے علاقے انہوں نے جلائے، بستیوں کو جلایا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، کئی مدرسے جلائے، کئی لائبریریز جلائے۔ تو ان کی جو جرائم اور ان کی جو غلطیاں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو پورچگیز آئے تھے اور انہیں سلطنت میں اکبر زمانے میں سلطنت میں حصہ ملا، اور اس کے بعد دوسرے آئے انہیں بھی موقع ملا۔ جب انگریز آئے تو انہوں نے باقاعدہ پروگرام سے کام کیا۔ یہ پہلے جہانگیر کے زمانے میں آئے، اس کے بعد ایک ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی جو صرف اور صرف بزنس کے لیے، یہاں سے چیزوں کو لے کر جا کر بیچنے کے لیے یورپ ملکوں میں، اس کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا تھا جو باقاعدہ الزبتھ کی نگرانی میں تھا، جو کوئن تھی انگلینڈ کی، اس کے نگرانی میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنایا گیا تھا۔ شروع میں یہ تاجر تھے، بزنس کے لیے آئے تھے، انہیں اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آگے چل کے جب دیکھا کہ مغلیہ سلطنت ہل رہی ہے، جڑیں کٹ رہی ہیں، تو انہوں نے پولیٹکس میں بھی دخل اندازی کی، انہوں نے اپنا فوج بنایا، یہ اپنے لوگوں کو لائے، یہ اپنے علاقے کے کچھ بنے، تو کلکتہ میں، مدراس میں اور سورت ویسے علاقے میں ان کے مرکزیں بن گئی تھیں، جن کے ذریعے سے یہ آگے چل کے بڑی آسانی سے ہندوستان میں قابض ہو گئے۔ تو ظاہری اسباب میں آپ نے سن لیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا بہت بڑا رول رہا۔ اور اس کے بعد حملے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نادر شاہ اور عبدالی کے حملے، اس کے بعد انگریزوں کے حملے، جس سے مغلیہ سلطنت تقریباً ختم ہو گئی۔ آخری بادشاہ جو بہادر شاہ تھے انہیں انگریزوں نے رنگول میں قید کر کے ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد انگریز پورے کے پورے ہندوستان میں چھا گئے تھے، لیکن دو علاقے ایسے تھے جنہیں لے کر یہ بہت پریشان تھے، کافی انہیں محنت کرنی پڑی، اور 100 سال کے بعد لگ بھگ وہ مسئلہ ان کے ہاتھ میں آیا۔ ایک تھے سراج الدولہ، بنگال میں ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد سلطنت خداداد حیدر علی اور ٹیپو، جو 1799 تک 1799 تک انگریزوں کو ہندوستان میں جمنے نہیں دیے۔ جب انہوں نے ٹیپو کو ختم کر دیا تو انگریزوں کو اب دلاسا ہوا، اب انہیں یقین ہوا کہ ہندوستان میں ان کی حکومت ہو سکتی ہے۔ یہ 1800 میں یہ آئے تھے، 1600 میں، یعنی 200 سال لگ گئے انہیں ہندوستان میں بھرپور قدم جمانے کے لیے، اور انہوں نے بہت سارے پالیسیز، ایسے خطرناک پالیسیز، دوغلا پالیسیز، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسیز، اور سازشیں، جاسوس، سپائی، ایسی نئی جو ہے گندگیوں کو لائے جسے یہاں کے بادشاہ سمجھ نہیں پائے، ان کی سازشوں کو سمجھ نہیں پائے، اور ان کے بھولے پن کو استعمال کر کے انگریزوں نے انہیں خوب لوٹا، ان کی بستیوں کو خوب لوٹا، ہندوستان کو لوٹ کے انہوں نے اپنا انگلستان بنا لیا۔ وہاں پر بہت سارا سرمایہ ہندوستان کا، مسلمان بادشاہوں کا آج بھی ہے۔ تو اس طریقے سے عزیز دوستو، آخر ٹیپو سلطان ایک آخری چراغ تھے جنہیں انہوں نے گل کر کے ہندوستان پر مکمل قبضہ جما لیے، اور اس کے بعد ہندوستان آئے تھے لوٹنے کے لیے، ہندوستان میں انہوں نے کبھی بھی حکومت کرنا چاہا نہیں، ہندوستان کو انہوں نے خوب لوٹا اور ہندوستان کو بھکاری بنایا، ہندوستان سے دولت لے جا کے یہاں پر بھکاریوں کو، محتاجوں کو زیادہ کام دے دیا۔
ان کا جو ظلم تھا ایک الگ موضوع ہے، یہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورشن 3، جس میں انگریزوں کا ظلم ہندوستان پر، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ بھی ریکارڈ موجود ہے، اسے بھی ہم ایک ورشن کے طور پر بتا سکتے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، جوڑا گڑھ کی ریاست تھی، اور دکن کے اندر ان کی ریاستیں تھیں جو آخری زمانے تک تھی، انڈیپنڈنس تک تھی، ان کے تعلق سے بھی ہم جان سکتے ہیں۔ ایک مدراس میں بھی یہاں کے نوابوں کا بھی ایک بہت بڑا دور رہا ہے، وہ بھی ہم جان سکتے ہیں انشاءاللہ، مستقبل میں دیکھیں گے کہ تفصیل آپ کے سامنے لائیں۔ یہیں سے ہمارا یہ جو سلسلہ ہے ختم ہو رہا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے بات کے اندر تاثیر پیدا کرے، اور دور دور تک یہ بات پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اجازت دیجیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے رمضان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔